السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آج ایک اسکول کی بلڈنگ ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوں، تو ایک چھوٹا سا میسج مجھے آیا ہوا تھا۔ ایک بندہ بہت مایوس تھا اور اس نے مجھے ایک سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو کچھ ہے، فرض کریں ہمارے پاس اگر گاڑی ہے، ہمارا اچھا مکان ہے، ہمارے پاس کوٹھی وغیرہ ہے، اور اگر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ ہمیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری کنڈیشن بدل جاتی ہے تو ہمارا سٹیٹس بھی بدل جاتا ہے، یعنی لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا سٹیٹس جو ہے وہ لو ہو گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کو چاہیے وہ اس پہ خوش رہے۔ فرض کریں اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ اس پر خوش رہے، اور کسی کے پاس اس سے زیادہ مہنگی ہے تو وہ اس پہ خوش رہے، اور کسی کے پاس آٹو ہے تو وہ اس پر خوش رہے، کیونکہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی ہی تقسیم ہے، اسی نے ہی یہ تقسیم کی ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، شاید آپ کو اللہ نے اگر گاڑی نہیں دی، بلڈنگ نہیں دی، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہو، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہو، آپ کو نمازی بنایا ہو، آپ قرآن کے حافظ ہوں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اسی طرح سٹیٹس جو ہے چیزوں سے نہیں بنتا، یہ یاد رکھیں۔ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، یا اس کا بولنا اچھا ہے، یا وہ اخلاق اس کا اچھا ہے، نہیں۔ کیا خوب ایک فلاسفر نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک بندے کے پاس گیا تو اس نے ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے اچھے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اس کے کپڑے بہت خوبصورت تھے، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے یہ کہا جناب اپنے کوئی لب کشائی کریے، یعنی کچھ بولیے، اپنے منہ سے کچھ الفاظ نکالیے تاکہ آپ کی شخصیت کا پتہ چلے۔ تو یہ یاد رکھیں، شخصیت کا پتہ جو ہے تب چلتا ہے جب اس کا جب وہ بولتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو باقی بات ہے مال کی، یہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہے وہی انسان اچھا ہے۔ تو سٹیٹس جو ہے وہ مال سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے اخلاق اور کردار اور اس کے لوگوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے تو انہوں نے بہت مشقت والی زندگی گزاری ہیں، اور بہت ایسے ایسے کام کیے ہیں جنہیں آج ہم کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت لو سٹیٹس کا کام ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں اکثر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، اور باغوں میں کام کیا ہے، لوگوں کے باغوں کو پانی لگایا ہے وغیرہ وغیرہ، اور بزنس بھی کیا ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے تو پھر ہم کہیں گے کہ جی نہیں یہ تو بہت مشقت والا کام ہے، تو نہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو چنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چنا اور ان کو نبوت دی، رسالت کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو یہ میرے مالک کا کام ہے۔ سٹیٹس جو ہے انسان کی دولت سے نہیں لگتا، تو جو بندے مایوس ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ رب کی دی ہوئی اس کے پاس نعمت ہے۔ کوشش ضرور کریں اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جانا، یعنی مال زیادہ کمانا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہرگز نہیں فرمایا کہ آپ نہ کمائیں، لیکن صرف یہ چیز یاد رکھیں کہ حلال اور حرام کی تمیز ضرور رکھیں، کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ باقی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا تب بھی لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، نہ خوش ہی رہیں گے۔ تو لوگوں کے سٹیٹس یا لوگوں کی باتوں پہ جائیں گے تو پھر آپ زندگی جو ہے وہ نہیں گزاریں گے۔ تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، اور اللہ جو فرماتا ہے اسی پر ہی عمل کریں۔ دوسرا سٹیٹس تو اللہ کے ہاں ہی لوگوں کا پتہ چلیں گے کہ اصل سٹیٹس کس کا ہے۔ دنیا کا مال یہیں پہ رہ جانا ہے، کیونکہ میں اکثر یہی کہتا ہوں لوگوں کو جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو موت سے بچا لیں، پھر میں مانوں گا کہ اصل پاور پیسے کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو موت کے منہ سے بچا لیں پیسہ لگا کے، تو پھر میں مانوں گا کہ پیسے کی پاور یہ ہوتی ہے۔ باقی پیسہ کمانا نہ حرام ہے اسلام میں، زیادہ کمائیں تب بھی حلال ہے، کم کمائیں تب بھی حلال ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کمانا چاہتے ہیں یا نہیں کمانا چاہتے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔